السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو حج کے مہینے کے عشرے کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس جمعے کے جتنے بینیفٹس ہونے چاہیے، ملنے چاہیے، اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے ساری فیملی کو خوب عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو صحت دے دے۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہر غمگین کا غم دور فرما دے۔ ہر ایک کی ضرورت عزت سے، پردے سے پوری کر دے۔ بہت ہی پیارے دن ہیں، جتنی نیکیاں اس میں کر سکیں، جتنی نیکیاں کر سکیں انعام ہے، کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ خاص کر عبادت تو ہے ہی نا، لیکن اس سے بھی بڑی عبادت پتہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دینا، جس کو پیسے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، کسی اور مشکل میں ہے، قرض ہے، جو کچھ آپ مدد کر سکیں پلیز اس کی مدد کیجیے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے انتظار بھی کیا ہو کہ اس کا پروگرام آئے گا۔ کچھ لوگوں کے مجھے میسیج آ رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے، کدھر غائب ہیں، کیوں میسیج نہیں آپ کا ایپیسوڈ نہیں آ رہا۔ تو میں منڈے کو چلی گئی تھی، میرا کام تھا لاہور، ساہیوال، دین بیک لاہور اور پھر واپس اسلام آباد۔ تو میرے بہت ہی ضروری کام تھے، بہت ضروری۔ میرا جانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ادھر بھی بہت کام تھے، لیکن وہاں بھی بہت سارے کام تھے، تو میرا جانا ضروری تھا، اس لیے میں چلی گئی۔ اور کل میں اپنے گھر یہاں پہ ادھر اسلام آباد پنڈی میں اپنے گھروں میں قریب پہنچ کے بھی میں پہنچ گئی 2 بجے کے قریب، لیکن میں گھر 4 بجے آ سکی اپنے سارے بینکوں کے کام کرنے کے بعد، کہ جس سے جو وعدہ ہے، جو ٹائم ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ پھر میرے گھر میں ماشاءاللہ سورہ والضحیٰ کا ختم تھا، ذکر تھا، پھر ہماری کمیٹی کا ڈرا تھا، تو سب نے مل کے دعائیں بھی کی، پڑھائی بھی کی، اور سب کے لیے دعائیں کی، اللہ قبول کرے۔ تو اب میں نے اپنے نہ آنے کا ریزن آپ کو بتا دیا۔ اگر کسی نے مجھے یاد کیا یا مجھے مس کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ میں بھی روز مس کرتی تھی کہ بہت ضروری کام ہے جو میں نہیں کر پا رہی۔ یہ دن ایسے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ عبادت میں بھی کمی رہ گئی، لیکن کوئی دوسری باتیں اللہ نے کرنے کا موقع دے دیا، جو اس عبادت سے بھی انشاءاللہ افضل ہے۔ اللہ قبول کرے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ اور پھر تم اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی گناہوں کی سزا مت سمجھنا۔ اللہ بہت مہربان ہے اور بدلے نہیں لیا کرتا۔ وہی تو ہے ایک جو بدلے نہیں لیتا، جو کرم ہی کرم فرماتا ہے، وہ میرا رب ہی تو ہے، بڑا مہربان اللہ، بہت کرم کرنے والا اللہ۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، نرمی جو ہے نا، نرمی ہماری زبان میں، ہماری ہیبٹس میں، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ بہت انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے، وہ ہے نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، خوبصورت ترین بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کتنا اچھا اور کتنا مکمل ہمیں یہ بتا دیا کہ جس میں سے نرمی نکل جائے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ بدصورت کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ شکل بنا دیتی ہے، ویسے شکل بھی بنا دیتی ہے۔ بدصورتی کا مطلب ہے کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بدتمیز ہے، کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے،
اپنی زبان کو ہمیں سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایسا بولیں کسی سے لگے کہ ہماری زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں، نہ کہ اس پہ انگارے گر رہے ہیں. ہو سکے تو کسی کی دل جوئی کریں، محبت کریں، کھڑا کریں گرے کو، نہیں تو خاموشی رکھیں. اپنی اپنی نصیب ہے جو بھی کر سکیں. لہٰذا معاملات میں، تعلقات میں، لہجے میں، باتوں میں، قرض کے لین دین میں نرمی والا معاملہ اپنانا چاہیے. پچھلے ہفتے ہم نے حسن اخلاق کی اہمیت کو جانا. اب اخلاقیات کی اس سیریز میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کون کون سی صفات حسن اخلاق میں شامل ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ سنت سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ میں نے تو کرنی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ بھی کریں گے. اللہ ہم سب میں نرمی پیدا کرے. اچھا، اس سے ہماری شکلیں بھی خیر سے بھر جائیں گی، ہمارا چہرہ بھی اللہ رب العزت نور سے بھر دے گا، ہمارا دل بھی نور سے بھر دے گا، ہماری زبان بھی نور سے بھر دے گا، اور لوگ ہم سے محبت کرنے اور ہمارے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اچھی بات سننے کے لیے. ہم نے انشاءاللہ ان کو سنت سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرنی ہے. اخلاقیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، اس لیے ہر کوئی آپ کا گرویدہ تھا. آپ کے دشمن بھی آپ کو کہتے تھے کہ آپ بہت ہی ہر لحاظ سے خوش اخلاق بھی ہیں، نرم خو بھی ہیں، اور آپ سچے ہیں، دیندار ہیں. رحمت الہی کی بدولت آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تیرے پاس سے بھاگتے. سورہ آل عمران کا ترجمہ ہے یہ. کسی کی نرمی کا ملنا کسی کو سراسر اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو شخص نرم مزاج ہو، لوگ اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں. ترش رو اور سخت مزاج انسان سے ہر کوئی دور دور بھاگتا ہے. اللہ کرے ہم میں کبھی اگر یہ کوتاہی، یہ غلطی آتی ہے، انسان ہے نا ہم سب، تو اللہ ہم میں سے نکال دے. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. عشرہ ذوالحج کے بابرکت ایام و معدودات. عشرہ ذوالحج کی ان بابرکت ساعتوں میں اس عمل کو دن میں ایک بار لازم آپ لوگ پکڑ لیں. عمل بہت کم لیکن اجر بہت ہی زیادہ ہے. 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، 100 بار الحمدللہ ضرور کہا کریں، 100 بار اللہ اکبر ضرور کہا کریں، 100 بار لا الہ الا اللہ ضرور پڑھا کریں. پڑھنے کا اجر و ثواب، ہر کلمہ ہر بار جب بھی پڑھا جائے تو ہر بار وہ صدقہ کے طور پر نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. خام خواہ اپنے لوگوں کو وہ اجر دینا چاہتا ہے، خام خواہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں. ہر کلمہ ہر بار پڑھا جائے تو نامہ اعمال میں صدقہ. اچھا، 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 100 غلام آزاد کروانے کا ثواب ملتا ہے. سو بار میزان جو کہ زمین و آسمان سے بڑا ہے، ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، پھر اور کیا لینا ہے. 100 تیار گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس پڑھنے سے یہ آسان 5 منٹ کا کام. زمین و آسمان کے درمیان موجود خلا نیکیوں سے بھر جاتی ہے. یہ کلمات جہنم سے ڈھال ہیں اور قیامت کے دن نجات دہندہ بن کے آئیں گے.
یہ کلمات عرش کے گرد گھوم کر اپنے پڑھنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کلمات جنت کے پودے ہیں، خوب لگائیے۔ اور یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب یہ ہے۔ اور یہ کلمات کثرت سے پڑھنے سے تہجد میں کاہلی، فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں بخل اور جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شاید جو لوگ اللہ کے راستے میں خوشی خوشی خرچ کر دیتے ہیں، اپنے اوپر نہیں لگاتے، کہتے نہیں پہلے وہاں، شاید اسی وجہ سے ہوگا، جن لوگوں کو بھی میں دیکھتی ہوں یا جانتی ہوں۔ اللہ تو بہانے بہانے سے اجر دے رہا ہے۔ سستی کاہلی کو چھوڑ کر دن میں ایک دفعہ ان کو ضرور پکڑ لیں۔ آسانی اور یاد دہانی کے لیے ہر نماز کے بعد کسی ایک ذکر کو 100 بار پورا کر لیا کریں۔ کیوں بھائی؟ آپ ہر نماز کے بعد یہ سب کچھ پڑھ لیا کریں۔ دوران سفر یہ اذکار کیا کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ شریعت عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی ترغیب دلانے والوں کو بھی برابر اجر دیتی ہے۔ میں تو آپ کو کہوں گی یہ چیزیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، 5 منٹ اور اتنا کچھ 5 بار، اتنا کچھ 5 بار۔ اللہ نے نہیں کہا ایک کے بعد میں نے نہیں دینا، بس چھٹی، ایک دفعہ دے دو جی اتنا کچھ، نو، وہی تو سچا اور پکا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ بھی بہت پڑھیں، بہت ہی پڑھیں۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب رب نے آج تک سنبھال لیا تو کل بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ تعالی، کیوں نہ سنبھالے گا؟ اللہ ہم سب کو تیرے احکامات ماننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں۔ سارے کاموں کو چھوڑیں، یہ شاپنگ، یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ عید کے فلانے، بہت کچھ ہمارے گھروں میں ہے، خدا کی قسم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، چیز پہ چیز چڑھی ہوئی ہے، چیز پہ چیز چڑھی ہوئی ہے، پھر بھی نیت نہیں ہماری بھر رہی۔ میں تو سچ بتا رہی ہوں، پھر ہرس رہتا ہے، یہ چیز اچھی لگ گئی، آئے کہاں رکھیں، کون سی چیز ہٹائیں، کہاں رکھیں؟ عجیب ہم لوگ، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے مغز ہل گئے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع کر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور وہی تعریف کا مستحق ہے۔ جس اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت دی وہی حمد کا مستحق ہے، اور جس نے ہمیں نعمت بخشی وہی خدا حمد کے قابل ہے، اور اسی کی ذات پاک مستحق ہے حمد، جس نے ہمیں بھلائی کی راہ سمجھائی۔ تمام تعریفیں اسی خدا کو زیب دیتی ہیں جس نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، وہی ہمہ وقت حمد کا مستحق ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت نہیں، خیر اور بھلائی اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل یکتا و یگانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا وعدہ
سچا ہے، اور اس لیے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس کے لشکر کو سرخرو کیا، اور اسی نے تنہا میرے رب نے باطل کے سارے لشکروں کو پسپائی دے دی۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، چاہے یہ بات کافروں کو گراں ہی کیوں نہ گزرے۔ اے اللہ، تیرا فرمان ہے اور تیرا فرمان حق ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور تیرا وعدہ ٹلنے والا نہیں۔ بے شک جس طرح تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب ہمارا سوال ہے ہم سے یہ دولت واپس نہ لینا، رب العزت ہم سے یہ واپس نہ لینا، ہمیں مرتے دم تک مسلمان ہی رکھنا۔ اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے اور حمد کے مستحق ہے بھی خدا ہی کی ذات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عز و جل ہی بڑا ہے، اور نہ کوئی طاقت اور نہ کوئی قوت مگر اللہ بزرگ و برتر کی مدد سے۔ اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب پر، آپ پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ کے ازواج مطہرات پر اور ان کی نسل اور پیروکاراں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو اور سارے مسلمان مردوں عورتوں کو معاف فرما، اور تمام پیغمبروں پر سلام پہنچا، آمین۔ اور سب خوبیاں اللہ عز و جل کی ہیں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف آج ہی پلٹیں تاکہ توبۃ نصوح کا مضبوط سہارا پکڑ لیں۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی غفور الرحیم، بہت غفور الرحیم، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اچھا، آج کے دن میں آپ کو ایک تو یہ بتانا چاہتی ہوں، آج کے دن کا مطلب یہ نہیں آج ہی جو یہ دن چل رہے ہیں نا، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک نماز حاجت ایسی پڑھنی ہے جو امام حسن عسکری کا ارشاد ہے، جو شخص 2 رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور تو فرشتے اس سے کہیں گے تمہاری جو بھی حاجت ہے بیان کرو، وہ پوری کی جائے گی۔ 10 دفعہ، صرف 10 دفعہ، کتنے منٹ لگیں گے دونوں رکعتوں میں؟ تو وہ اللہ کہے گا جو مرضی مانگ لے، جو مرضی مانگ لے، بس اللہ اب تیار ہے دینے کے لیے۔ دوسری نماز معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو 2 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور اس دن کو عصر کے بعد 40 مرتبہ بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد پڑھے، اور 40 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی واتوب الیہ۔ جو استغفار آپ پڑھنا چاہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضرور یہ پڑھیں، جو آپ کو استغفار آتی ہے نا وہ 40 مرتبہ پڑھیں، اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے برابر نیکیاں جنت میں ایک شہر اس کے بدلے عطا کرے گا، 200 حور العین میں سے شادی کروائے گا، اللہ معافی۔ اچھا، اللہ کی مرضی، اس کے نامہ اعمال میں ہر فرشتے کی 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، ہر آیت کے بدلے میں 1000 شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، آمین الہی ثم آمین۔ یہ تو ہو گیا سورہ اذا جاء نصر اللہ، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور عصر کے بعد 40 مرتبہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی
اجدو لہو فی حاضل یوم و فی کلن یوم احدن و اقدم و بیعتی فر رقیبتی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار۔ یہ ہو گئی 2، یاد رکھ لینا، لکھ لینا، پوری زندگی کام آئے گی۔ اس مہینے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا، تو باقی بھی پڑھیں کم از کم، پھر اور کچھ نہیں تو جمعرات جمعے کوئی پڑھ لیا کرنا بخدا، اور میرے بڑی کمتر کے لیے بھی دعا کر لیا کرنا، میرے والدین کے لیے، میرے شوہر، بچے، بچوں کے بچے، میرے بہن بھائی ان کے بچے، اللہ آپ سب کو سلامتی دے۔ تیسری نماز حاجت آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی، ان کی وصیت ہے کہ عالم ربانی آیت محمد تقی بہت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس بیٹھنے والوں اور شاگردوں کو زیادہ تر جمعرات اور جمعے کے دن بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نماز کی بہت زیادہ سفارش اور وصیت کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز بجا لاتے تھے تو کوئی ہدیہ ان کو ضرور ملتا تھا، تو کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ ان کو ضرور ملتا تھا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 4 رکعت نماز نفل جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی 2 رکعت کی نیت کریں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع اور سجدے کو مکمل کر کے سلام پڑھ کر پہلی 2 رکعت کو مکمل کر لیں، پھر دوسری رکعت کی نیت کریں۔ دوسری رکعت جو ہوگی اس کی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 31 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 41 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور رکوع و سجدے کو مکمل کر کے سلام پھیریں۔ پھیرنے کے بعد 51 بار 51 ٹائم قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر 51 مرتبہ صلاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، اور پھر سجدہ میں سر رکھ کر 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح پڑھیں۔ پھر اپنی جو حاجت ہے خدا سے مانگیں۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نماز کے بجا لانے کے بعد خدا سے کہے کہ یہ پہاڑ مٹ جائے ختم ہو جائے، تو واقعتاً حکم خدا سے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر بران رحمت کا سوال کرے، یقیناً بارش برس سکتی ہے۔ گویا اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں، خدا کی قسم۔ اب میرے بچے، میرا میاں مجھے یہی کہتے رہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے منہ سے کوئی غصے کی بات نہ نکال دینا، معافی مانگتے کچھ نہ کہہ دینا، جو میں کہہ دوں اسی اگلا منٹ ہی ماشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں بڑی کمتر ہوں، بہت کمتر، کسی طریقے سے بھی میں کوئی مکمل نہیں ہوں۔ پہلی بات ہے میں بس پڑھتی ہوں، میں اور کھانے پکانے دے کے تو اپنے بچوں کو، میاں کو خدمت نہیں کرتی نا، نہ ان کو کپڑے جوتے پکڑاتی ہوں، کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بزنس اور عبادت اور لوگوں کے ویلفیئر، بس اپنے کاموں کی ذمہ داری گھر کی پوری کرنی، دیٹس اٹ، یہ میرا ڈیوٹی ہے، بس مجھ سے کوئی اور کچھ نہیں مانگتا اس کے سوا۔ گویا اس کے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ نماز بجا لانے والا خدا سے نماز کے بعد کچھ نہ مانگے، خدا اس سے ناراض ہو جائے گا، بس کٹی کر لے گا کہ یہ ختم۔ امام جعفر رضی صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک کوئی شخص شب جمعہ کو محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھے گا، آسمان پر فرشتے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیں 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 پڑھیں، کروٹ لیں پڑھیں، بیٹھے پڑھیں۔
عبادتیں کریں، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے روئیں، دعائیں مانگیں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، یہ قیمتی دن ہے، بہت تیزی سے یہ ہماری لاپرواہی میں گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے دوڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان انمول دنوں کی تمام رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ یا اللہ تو توفیق دے سکتا ہے، ہم سب کو عطا فرما۔ استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمیں بخش دے مالک، ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ہماری زندگی کو پرسکون اور آسان بنا دیجئے۔ ہمارے مالک، ہمیں انسانوں سے نہیں صرف آپ سے امیدیں ہیں۔ ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، حاسدوں کے شر سے بچا، ہمیں کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں اور پریشانیوں میں اکیلا مت چھوڑنا، اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور بے حساب و کتاب ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں پیارا سا گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہماری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں، بہت سی دعائیں۔ آپ تو کن فرما دینا مالک، تو کن فرما دے ہم سب کے لیے۔ اے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما اور لوگوں کے شر سے بچا، ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ناگہانی آفات سے، موذی امراض سے، حادثاتی موت سے، دل کی، رزق کی اور صحت کی تنگی سے اور ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے لیے خاص کر لے۔ آمین۔ اپنے دین کا سچا داعی بنا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، پھر فکر کس چیز کا۔ جو قرآن کو جس نیت سے پڑھتا ہے نا، جس نیت سے پڑھتا ہے قرآن، اس سے اس کو وہی ملتا ہے۔ جو قرآن کو صرف شفا کے لیے پڑھتا ہے، اس کو صرف وہی ایک ہی چیز ملے گی، شفا۔ جو قرآن کو صرف رحمت کے لیے پڑھتا ہے، اسے رحمت مل جائے گی، بس ایک رحمت اس کی مل جائے گی اس کو۔ جو قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے، اسے ضرور برکت مل جائے گی، بس صرف برکت مل جائے گی۔ اور جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو بن مانگے، بن طلب کیے نہیں ملتی، بالکل نہیں ملتی۔ اور جو ہدایت کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے تو انہیں شفا، رحمت اور برکت سب کچھ دے دیا جاتا ہے، پھر اور کیا چاہیے۔ پھر اسی لیے اسی کو پڑھیں نا۔ ہم قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ اسی لیے سب کچھ ہی مل جائے، سب کچھ ہی مل جائے۔ اللہ رب العزت مجھے، میرے بچوں کو، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، میرے شوہر کو، سب کو، اور میرے سارے نبی کے امتیوں کو، جتنے اس وقت ہاتھ اٹھائیں دعا پہ، سب کو سب کچھ عطا فرما، سب کچھ، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو دے سکتا ہے۔ ہم مکھی بھی نہیں اڑا سکتے مجھ سے۔ معاف کر دے، رحم کر دے، فضل فرما، تو بڑا ہی فضل والا ہے۔ آمین الہی ثم آمین۔ یہ دیکھیں، بندہ کہتا ہے ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت پر ہر شے بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے کہ یہ اس رب العزت کی محبت ہے۔ میں کعبے کی تصویر کو تکتی رہتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ میری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کعبے کی تصویر کو تکتی رہتی ہوں، میری محبت ہے۔ وہ میری آنکھوں کو احاطہ کی ہوئی، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں آوازوں میں سے میری آواز سن لیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں اس کا نام لے کر سو جاتی ہوں، یہ میری محبت ہے کہ وہ میرا اللہ ہے۔ وہ اپنے ذکر کے لیے مجھے بیدار کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔
میں اس کے دیدار کا سوچ کر مسکرا دیتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ میری اس طرف کو اور بڑھا دیتا ہے، اور پڑھ، اور رو، اور آنسو بہا۔ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی محبت میں کوئی روئے، سچے آنسو اس کی آنکھوں میں آئیں، یہ اس کی محبت ہے۔ میں اس کا حکم مان کر دنیا کو ناراض کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ اپنی آیات سے میری دل جوئی کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں اس کی آیات پر غور کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ اس کا خیال آتے ہی گناہ ترک کرنے کی توفیق دیتا ہے، نہیں، وہ میرے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں اس کا خیال آتے ہی گناہ ترک کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کر لیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں دکھ میں اس کو تلاش کرتی پھرتی ہوں، دوڑی پھرتی ہوں، کدھر ہے میرا اللہ، یہ میری محبت ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، یہ اس کی محبت ہے۔ میں صبغت اللہ کو پسند کرتی ہوں، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کو میں پسند کرتی ہوں، اللہ کا رنگ، یہ میری محبت ہے۔ وہ محبت اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے، ہر شے پر۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں 4 چیزیں رسول اللہ نے کبھی ترک نہیں کی: عاشورے کا روزہ، ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے، ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر کی 2 رکعتیں، یہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ اور آپ پر میں بھی نہ چھوڑے۔ تو آج کی بات میں آپ کو کیا یاد رہے گا؟ وہ 3 صلاۃ حاجت نفل جو کہ 5-5 منٹ کا کام ہے، دل لگا کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، بہت امید سے کوشش کریں کہ ہر روز ہی پڑھیں، اور جب یہ مہینہ گزر جائے تو جمعہ کو تو ضرور پڑھا کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی میری ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نہیں یاد رکھیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، یہ امانت میں آپ کی سب کی چوری ہوگی۔ اگر پڑھیں گے اللہ توفیق دے گا، اللہ دے مجھے ضرور، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے والدین کو، بہن بھائیوں کو، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں، نبی کی ساری امت کے لیے، اور میرے لسنرز، میرے ویورز جو سنتے ہیں، اللہ ان کو سب، وہ تو میری دعا میں ہو گئے نا، آپ تو دائرے کے اندر آ گئے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ تکبیرات بہت پڑھنی ہے، تیسرا کلمہ بہت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کام آپ کا اڑا ہوا ہے، اب ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اور نہیں ہو پا رہا تو کیا کرنا ہے؟ جو میں نے کیا ہوا ہے، جب ہمیں ایئر لائن کا لائسنس چاہیے تھا، جو میں نے کیا ہے، ایمانداری سے اللہ واحد و شاہد کو گواہ کر کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چھپاتی نہیں۔ اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، مجھے بھی پھر اس طرح کی کوئی چیز چاہیے، میں بھی پڑھوں گی۔ سورہ الانعام، یہ جو ہے نا، یہ آپ نے یوں پڑھنی ہے کہ آپ سے یہ مکمل ہو جائے زوال کے ٹائم سے پہلے۔ آج کل زوال کا ٹائم میرا خیال 11:15 یا جو بھی، آپ دیکھ لینا گوگل کر کے، اب تو سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اس وقت تو ایک ہی بات تھی نا کہ بس 11:15 بجے چھوڑ دیں، بس اتنا ہی ہمیں پتہ تھا، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو بہت کچھ پتہ ہے نا۔ تو آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ 2 صلاۃ حاجت، اس کے بعد سورہ الانعام۔ جب آپ روز پڑھیں گے تو آدھے گھنٹے میں پڑھی جائے گی، اس سے بھی پہلے، شاید اس سے بھی پہلے، شروع میں شاید آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے، پھر جلدی پڑھی جائے گی۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پڑھ کے، اور پھر آپ نے 2 نفل صلاۃ شکرانہ پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں رو رو کے دعا کرنی ہے۔ دعا تو دیکھیں آپ زوال کے وقت بھی کرتے رہے، فرق تو نہیں کوئی پڑتا نا، وہ تو قرآن تو نہیں کھولا ہوا نا، نفل نہیں ہونے اس وقت، اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے جب تک کام نہیں ہوتا پڑے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے 1 مہینہ پڑھنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے اللہ بہت جلد راضی ہو جائے۔ مجھے شاید 1.5 مہینہ لگ ہی گیا تھا،
اور اس وقت بھی میں پڑھ رہی تھی، یعنی پڑھ کے میں شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی کہ میرے فون پہ بیل ہو رہی تھی. یہ شاید 96 کی بات ہے، 96 کی ہی ہے میرا خیال، 95 96 کی. تو اس وقت پھر میرے میاں کا فون تھا، میں نے کال بیک کیا تو اس نے کہا مبارک ہو، لائسنس مل گیا. اور یہ کلاس 2 اور ایریل ورک کا اور چارٹر فلائٹوں کا پہلا لائسنس تھا جو ہماری کمپنی کو ملا تھا، پروفیشنل ایویشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ. اور یہ جو ہیلی کاپٹر سروس چل رہی تھی اور الیکشنز میں اور آئل کمپنیوں کے جو ہے اور شادیوں میں اور ضروری باتوں پہ جہاں بھی کوئی اس کو جلسے جلوسوں کے لیے لے، جو بھی لے وہ ہم لوگ ہی دیتے تھے. اور سیرا لیون کی فلائٹیں بوئنگ 747 کی الحمدللہ ہماری ہی چلتی تھی. اور اللہ نے بہت فضل کیا تھا، یہ سیف الملوک دائیں بائیں. پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں وہ بند کرنی پڑ گئی، دہشت گردی زیادہ شروع ہو گئی. اب تو پھر ٹورزم کا سیزن انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ نظر بدور چشم بدور اچھا آئے گا. تو اس طرح ہمارا اس وقت کام ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ 93 میں تو ہم گھر میں موو ہوئے تھے، اور پھر بیٹی کی پڑھتے پڑھتے اس کی 4th ایئر میں شادی کی، منگنی کی، شادی کی، ساری چیزیں. تو ہمارے پاس کوئی یہ سب کچھ تھا. اللہ نے سب کچھ ایسے کیا جھٹ جھٹ، کیونکہ لائسنس کے لیے 2 جہاز خریدنے پڑتے ہیں لازمی. ایک ضرور اچھا بڑا ہونا چاہیے، اور دوسرا چاہے اس کے ساتھ کوئی چھوٹا ایڈ کرے، اس کے بغیر نہیں. اسی طرح پھر اگر مجھے اللہ ایسے کو ایسے کر سکتا ہے تو سب کو ہی کرے گا انشاءاللہ. میرے میں کوئی خوبی تو نہیں، میں کوئی زیادہ اچھی تو نہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ سب کو دے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرنا. میں پھر اپنے ٹورزم کے کام کے لیے کوئی ضروری چیزیں پہلے سے بہتر اللہ سے اور مانگ رہی ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ غفور الرحیم ہے. تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا. اور اپنے بچوں کے لیے بہت دعا، بہت دعا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ نے دیکھو کیسا قبول کیا. آج تک ان کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. تو آپ نے بھی پڑھنا ہے اور اللہ قبول کرے گا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم میں سے برائیاں، حسد، مکاریاں، جھوٹ، چغلیاں، لگائیاں بچائیاں نکال دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہماری ضرورتوں کو عزت سے، پردے سے، اپنے خزانوں سے پوری کرے. ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرے. اللہ پردے رکھے، ہمیں لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے، جبکہ ہم ہیں تو گندے چھوٹے. ہماری نظر میں ہمیں چھوٹا رکھے. بڑا ہی غفور الرحیم ہے. ہم سب پہ رحم کرے، سب کی دعائیں قبول کرے، سب کی ضرورتیں پوری کرے. اور اللہ میری اور میرے بچوں کی، میرے شوہر کی، بہن بھائیوں کی بھی کرے. اور جو چلے گئے دنیا سے، ہم والدین، عزیز رشتہ دار، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو جوان بچے رشتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ سونے حبیب کے صدقے وہ تیرے کن کے منتظر ہیں. کن تو کر دے نا فیکون، کہ تو کن کہے اور فیکون ہو جائے. وہ تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں. تو رب ذوالجلال والاکرام ہے، عطا فرما. آپا جی کو اللہ جنت دے. وہ کہتی تھی اگر یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کے اللہ سے پوری دنیا مانگ لے، اللہ پوری دنیا دے دے گا. ایسا ہی ہوا تھا. میں نے تو جب بھی مانگا تھا ان کے بتانے کے بعد. تو آپ بھی مانگیں، اللہ بہت غفور ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.